تو الحمدللہ جی، امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس آج جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق. بس آخری تصور ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد کوشچن آنسر ہے. چھوٹا سا ہی کانسیپٹ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے الحمدللہ صرف وہ جو معجزے والا اسپیکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی دلیل ہے جو ہمارے پاس، لیکن ریسنٹ ٹائمز کچھ ایسے حقائق قرآن میں دریافت ہوئے جس سے قرآن کی حقانیت ازل من الشمس ہو گئی. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان میں کئی سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو قرآن میں دریافت ہوئے، کئی جو ہیں پروفیسیز تھیں قرآن کے اندر جو دی گئی تھی وہ پوری ہوئی. تو اس سے جو ہے یہ بالکل بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ بالکل یہ قرآن مجید ہی سچا کلام ہے، اور نان مسلم نے بھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا. تو الحمدللہ یعنی اب تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ ویسٹ کے اندر بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، انہی حقائق کے دریافت ہونے کے بعد بہت سے پھر بے شمار لوگ جو ہیں ان سے متاثر ہو کر پھر دار اسلام میں داخل. تو یہ کافی اب چیزیں ہیں، میں سب کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ سائنٹیفک جو فینومینا ہے اس والے سے جو سائنس اوپینین رکھتی ہے، سائنس سمجھتی ہے اس چیز کو، وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو اس کو استعمال کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہے کہ ہم جو ہے ان کو ایک قرآن کی حقانیت کے طور پر ثابت کریں، کیونکہ قرآن ظاہری بات ہے کہ اس کی حقانیت سائنٹیفک جو انالیسس ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں عام طور پر جو پیش کرتا ہوں ایک ان میں سے دلیل ضرور پیش کرتا ہوں سب جگہ پہ، کیونکہ وہ خاص طور پہ سائنٹیفک کو دلیل نہیں ہے، وہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں ہے، بلکہ سائنس نے ہمیں بس وہ آلہ دے دیا ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں اس حقیقت کو. تو اس کو تو خاص طور پہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس پہ ڈیفینیٹلی غیر مسلموں کی ٹیسٹیمنی موجود ہے، اور وہ آپ سب لوگ بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو آپ اس حوالے سے بے شمار مواد اویلیبل ہے، آپ جا کے سرچ کریں میریکلز آف قرآن، تو سائنٹیفک میریکلز ان قرآن، تو اس طریقے سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی. جو ایک چیز جو خاص طور پہ میں پیش کرتا ہوں اور جو کہ ہمیں بڑی ہم جسے کہتے ہیں نا سیفلی پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہے، وہ ہے رحم مادر میں جو انسان کی تخلیق کی سٹیجز والا نکال. اگین آپ دیکھیں یہ کچھ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے، بلکہ سائنس نے بس آپ کو آلات دے دیے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ رحم مادر میں بچہ کس طرح تخلیق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں بھی فرماتے ہیں، سورہ حج میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقین ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں قرار دیا. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر یہ جو نطفہ تھا یہ ہم نے اسے مولک شے بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر اس مولک شے کو ہم نے چبا ہوا گوشت سے چبا ہوا چربی کا ٹکڑا بنا دیا، نوالا بنا دیا. اور یہ ہے کہ فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس جو مضغہ ہے اس کو ہڈی کی شکل دی. فکسونا العظام لحما، اور پھر اس ہڈی کے آس پاس جو ہم نے گوشت کو چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بابر بہت ہی بابرکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں کیا شک رہ گیا؟ ہمارا سچا خدا وہی ہوگا نا جس سے پتہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں کیسے تخلیق کیا. یعنی وہ خدا ہمارا کیسے سچا ہو سکتا ہے، دعویٰ اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو کہ جو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس نے کیسے تخلیق کیا. تو سچا خدا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے بتا بھی دیا کہ اس نے کیسے تخلیق کیا. اب یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن ہی نہیں تھی کہ ان کو حاصل ہو سکتی. یہ صرف وہی جو ہے بیان کر سکتا ہے جس نے تخلیق کیا ہے. یہ کوئی اور جو ہے اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ اس طریقے سے جانا جا سکے. تو سبحان اللہ. اس پہ جو ٹیسٹیمنی ہے وہ پروفیسر کیتھ مور کی ہے، یہ کینیڈین ایسوسیشن آف اناٹومسٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، بہت بڑے امبرولوجسٹ ہیں. اس پہ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو مختلف اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر. انہوں نے کائرو میں ایک کانفرنس میں باقاعدہ پروکلیم کیا تھا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں. دیکھیں الحمدللہ حق اب اتنا واضح ہو گیا کہ اب غیر مسلم بھی اس کی ٹیسٹیمنی اس کے اوپر ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں کہ it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God. کہتے مجھے کلیئر ہے یہ اسٹیٹمنٹ صرف خدا کی طرف سے ہی ہو سکتی ہیں اور اللہ، because most of this knowledge was not discovered until many centuries later. وہ جو اس قسم کا نالج ہے یہ تو بہت صدیوں بعد کی جا کے ہمارے پاس ہمارے ہاتھ آیا ہے. This proves to me that Muhammad sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of God. سبحان اللہ. تو اب غیر مسلموں نے بھی اس کی شہادت دی، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ اس کانفرنس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ
یہ جو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں ہیومن کی، جس طریقے سے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈپکشن اتنی کلیئر ہے اور اتنی سمپل ہے کہ اتنی سمپل ہو نہیں سکتی. اس میں خاص طور پہ مدغہ جو یہ جو آپ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اے اور بی جو ہے، یہ اے بیسیکلی وہ اسٹیج ہے، مدغہ کی اسٹیج ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ویسے جو چمڑی کی جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے یا چربی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس سے ملتی ہوتی اس کی شیپ ہے. تو وہ باقاعدہ ایک پیس لے کے آئے ہوئے تھے چربی کا اور انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا، چبایا اور چبا کے دکھایا، کہتے ہیں کہ دیکھیں ہو وہی ڈپکشن جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس سٹیج میں انسان کی جو تخلیق کی جو سٹیجز ہیں اس میں اس سٹیج کے اندر ویسی ہی شیپ ہوتی ہے. تو یعنی سبحان اللہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ بات قرآن میں آ گئی. تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہی ہمارا سچا خدا ہے. اب کیا شک کی گنجائش رہ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایسا ہوگا. سورہ حامیم میں سجدہ میں آتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم قریب اپنی نشانی ان کو دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے جیوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ بے شک کافی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے یہ ہمارا ختم ہوا. پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے ختم کیا، 2 لیکچرز تھے اس کے. امید ہے کہ اب اس پورے لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ بلیور نہیں رہے ہوں گے، اب آپ ایکسیپٹر بن گئے ہوں گے ریئلٹی کے، اور آپ کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے وہ دور ہو گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اب جو ہے کوشچن آنسر ہیں، اب آپ پوچھ سکتے ہیں.